اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 117 ہے۔ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 43 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید قصص بھی بیان کرتا ہے، لیکن اس کا انداز مختلف ہے۔ یہ وہ پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا ایسے بیان نہیں کرتا، بلکہ چند ضروری باتیں بیان فرما دیتا ہے، باقی پڑھنے والا خود سمجھ لیتا ہے۔ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو کہا تھا جس کے بارے فرمایا تھا یہ بری ہو جائے گا۔ اس کو کہا تھا یار جب تو جائے گا نا بادشاہ کے پاس تو اس کو میرے بارے بتانا کہ ایک بے گناہ اندر پڑا ہے۔ وہ باہر چلا گیا، لیکن اس کو شیطان نے بھلا دیا، یاد ہی نہیں رہا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 7 سال کا عرصہ گزر گیا، دربار لگا ہوا تھا۔ وقال الملک، اور بولا بادشاہ، انی ارا 7 بقرات سمان، تو یار میں نے نہ دیکھا ہے خواب میں 7 گائیں ہیں موٹی تازی پلی پلائی، لیکن یأکلہن 7 عجاف، لیکن ان موٹی تازی گائے جو ہیں ان کو 7 دبلی پتلی گائیں آئیں اور کھا گئیں۔ اور میں نے ایک اور منظر بھی دیکھا، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 سٹے ہیں ہرے بھرے، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور کچھ ہیں خشک۔ تو کچھ یہ ہیں ان کی تعداد بھی مفسرین نے 7 بتائی ہے، اور یہ جو ہیں نا خشک، یہ بھی ان ہرے بھرے خوشوں کو کھا گئی۔ یہ خود بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریو، اور مجھے فتویٰ دو، مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں خوابوں کی تعبیر آتی ہے، اگر تم ماہر ہو نا تعبیرات کے، تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، درباریوں نے کہا جناب یہ کوئی خواب شاب تو ہے نہیں، وہ بندہ ڈپریس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سو جاتا ہے تو وہ تصورات کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر لیتی ہیں، یہ پریشان خوابیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خواب بھی ہو، وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، ہم کوئی خوابوں کی تعبیر کے عالم نہیں ہیں، ماہر نہیں ہیں، ہمیں تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ درباری جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس کو فٹ یاد آیا، او یوسف علیہ السلام تو علم تعبیر کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور بولا وہ بندہ جو ان دونوں میں سے بچ گیا تھا۔ وَادَّكَرَ، اور اس کو یاد آیا تھا، بعد امتن، ایک مدت کے بعد۔ امت مدت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
انا انبئکم، میں آپ کو خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، انا انبئکم بتاویلہ، میں خوابوں کی تعبیر آپ کو بتاؤں گا، فارسلون، لیکن مجھے آپ جیل بھیج دیجئے، میں جیل جاؤں گا، اس بندے سے ملاقات کروں گا، بہت بڑا ماہر آدمی ہے، میں اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھتا ہوں۔ اچھا، قرآن نے آگے پھر وہ گیا اور جا کے ملا، یہ سب چھوڑ دیا ہے۔ یوسف ایوہ الصدیق، اے یوسف، اے صدیق، ہر بات میں سچ بولنے والے، افتنا، ذرا بتاؤ ہمیں، فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، 7 گائیں ہیں موٹی تازی اور 7 ہیں دبلی پتلی، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 سٹے ہیں ہرے بھرے اور 7 ہی دوسرے جو ہیں وہ خشک ہیں۔ ذرا بتائیے، بتایا نا کہ خواب آیا، یہ کھا گئی ان کو، لعلی ارجع الی الناس، شاید میں لوگوں کی طرف جب واپس جاؤں نا، لعلہم یعلمون، اور تاکہ شاید وہ آپ کو جان لیں کہ اتنا ماہر قابل آدمی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اسے کوئی تانا نہیں دیا، اے تو نے میرا کام تو کیا نہیں تھا۔ ہم بھی تو تانے دینے لگ جاتے ہیں نا، ذرا سی بات پر گھبرا جاتے ہیں، صبر تو ہوتا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے قطعاً کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، فٹ خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، فرمایا تم 7 سال تک زراعت کرو گے، مسلسل، لگاتار، دبا کے۔ فما حصدتم، اور 7 تدبیر بھی بتا دی، پس جب تم فصل کاٹ لو، فذروہ فی سنبلہ، وہ جو دانے ہیں نا وہ سٹوں کے اندر ہی رہنے دینا تاکہ وہ خراب نہ ہو جائیں۔ سٹے کے اندر رہے تو محفوظ ہوتا ہے دانہ، اگر باہر نکال لیا جائے تو چند دنوں کے بعد گل سڑ جاتا ہے۔ الا قلیلا، سارے جو ہیں وہ نہیں سٹوں کے اندر رکھنے، تھوڑے سے نا وہ باہر بھی نکالنے ہیں، مما تاکلون، جن سے تمہارا گزارا چلتا رہے، تم کھاؤ۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سخت سال، یأکلن ما قدمتم لہن، تو جو تم نے پہلے سے جمع کر کے رکھا ہے نا، وہ بعد والے 7 سالوں میں تم پہلے سے جمع شدہ کو کھا جاؤ گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے محفوظ رکھنا، مما تحسنون، تاکہ وہ بطور بیج استعمال ہوں۔ دیکھو خواب کی تعبیر بھی بتائی جا رہی ہے، تدبیر بھی بتائی جا رہی ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں خوب لوگوں کو بارش برسائی جائے گی، خوب میںہ دیا جائے گا، اور اس میں وہ پھلوں کا رس نچوڑیں گے، انگور نچوڑیں گے، دوسرے پھل جو ہیں وہ نچوڑ کے پئیں گے۔ وقال الملک اتونی بہ، وہ بندہ یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو کہا جی اس نے یہ تعبیر بھی بتائی ہے، تدبیر بھی بتائی ہے۔ اب بادشاہ بولا، کہنے لگا اس کو میرے پاس لے کے آؤ نا۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب وہ ایلچی حضرت یوسف کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا، کہا پہلے جا کے نا جاؤ، پہلے بادشاہ کے پاس۔ قال ارجع الی ربک، جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس،
یہاں دیکھو لفظ رب کا استعمال بادشاہ کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ لفظ ایک آنے سے شرک نہیں بنتا۔ ایک ہے رب اللہ، ایک ہے رب وہ بادشاہ۔ کائنات پوری کو اللہ پالتا ہے، بادشاہ بھی چند لوگوں کو پالتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے پال رہا ہے، ہمیشہ تک پالتا رہے گا۔ پھر بھی بادشاہ کے لیے لفظ رب آیا، یہ ہمیں سبق ہے۔ لفظ ایک دیکھ کر نہ شرک کا فتویٰ نہ لگا دیا کرو۔ ایک ہے داتا اللہ، اور ایک ہے داتا یہ لاہور والا۔ دیتا وہ بھی ہے، دیتا یہ بھی ہے، پر اللہ دے رہا ہے ہمیشہ سے، دیتا رہے گا ہمیشہ تک۔ اور ایک اور بھی فرق ہے، اللہ کو دینے کے لیے کسی سے لینا کچھ نہیں پڑتا، اور یہ لاہور والا جو داتا ہے ادھر سے لیتا جاتا ہے، ادھر دیتا جاتا ہے۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ اب یوسف علیہ السلام، سبحان اللہ، کیا حسن تدبیر تھا۔ الزام لگا تھا، آپ نے چاہا کہ الزام کی صفائی پہلے ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیل سے باہر نکل کر پھر اس الزام کی تحقیقات کی جاتی، لیکن پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا او جی اب تو یہ بادشاہ کا خاص آدمی بن گیا ہے، آزادانہ تحقیقات تو نہیں ہوئی نا، وہ تو جی حکومت کا رعب تھا اس لیے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا۔ فرمایا نہیں، پہلے وہ پوچھو ان عورتوں سے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، ان کا کیا حال ہے، پوچھو ان سے، بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے بلا لی عورتیں، وہ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اے عورتوں، اور تمہارا کیا کام تھا جب تم نے مل کر یوسف کا دل پھسلانا چاہا، اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ قلنا حاش للہ، اب انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہے۔ ما علمنا علیہ من سوء، بادشاہ سلامت، ہم نے یوسف میں ذرہ بر بھی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، جب عورتیں بول پڑیں تو اب وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی نا وہ بولی، کہنے لگی الآن حس الحق، اب تو حق واضح ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے۔ انا راوتہ عن نفسہ، میں نے ہی پھسلایا تھا یوسف علیہ السلام کو، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یوسف سچا ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یوسف علیہ السلام کہنے لگے یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس عورت کے خاوند کو لگ پتہ جائے کہ میں نے اس کی غیابت کے اندر کوئی خیانت نہیں کی ہے، وہ میرا محسن ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی دغا بازی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو مکر کو ہدایت نہیں دیتا، مکر ان کا چلنے نہیں دیتا۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اللہ نے مجھے بچایا تھا، اور اس میں کوئی اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا نیک نیتی تھی اور کیا دل کا خلوص تھا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنی جان کو بے قصور قرار نہیں دیتا۔ کیوں؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے، اس کا تو کام ہی ہے۔ ہر کسی کے ساتھ شیطان تو لگا ہوتا ہے نا، جو اس کو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک رحمانی طاقت بھی ہوتی ہے بندے کے اندر، اب جس کی رحمانی طاقت پاورفل ہوگی وہ شیطان کے داؤ سے بچ جائے گا۔ تو اب آگے فرمایا اور میرا نفس جو ہے
یہ بھی تو برائی کا حکم دیتا ہے نا. ہاں الا ما رحم ربی، مگر وہ بندہ جس پر رب رحم کرتا ہے اس کا نفس جو ہے اسے برائی کا آرڈر نہیں دے سکتا. نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے. یہ سرکار کا نا، سرکار کی پاور تھی، اللہ نے محبوب کو عزت عطا فرمائی. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وقال الملک، جب بادشاہ تک ساری گفتگو پہنچی تو اب بادشاہ کہنے لگا ائتونی بہ، اسے یار میرے پاس لے آؤ. استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنی ذات کے لیے خالص کر لوں گا، یعنی وہ میرا مشیر خصوصی، معاون خصوصی بن جائے گا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے. فلما کلمہ، پھر جب آپس میں بات چیت ہوئی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ کہنے لگا بے شک آج سے آپ ہمارے ہاں بڑے معزز ہیں، اعتبار والے ہیں، ہمیں آپ پر اعتبار بھی ہے. امین جو امانت دار ہو، ہم آپ کو امانت دار سمجھتے ہیں، قابل اعتبار ہیں. اور باتیں چلیں تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں ہر کام کے انتظام کے لیے دیانتدار آدمی چاہیے. یہ آپ پہلے غلہ جمع کریں گے، غلہ جمع ہوگا، پتہ نہیں اگر افسر دیانتدار نہ ہوئے تو اس میں سے اینٹی ہوتا رہے گا، اور پھر جب تقسیم کا وقت آئے گا اس وقت بھی اگر دیانتدار نہ ہوئے تو پھر بھی مصیبت پڑے گی، عوام کو ہی مصیبت بھگتنا پڑے گی، بد دعائیں وہ سارے آپ کو دیں گے. قالا، فرمایا ایسے کیجئے اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر مجھے مقرر کر دیجئے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیئے، سارا خزانہ میرے کنٹرول میں کر دیجئے. کیوں؟ میرے اندر دو کوالٹیاں ہیں، انی حفیظ، میں اس خزانے کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، علیم، اور مجھے علم بھی ہے کہ کس چیز کو کیسے سنبھالنا ہے اور کس چیز کو کہاں پر خرچ کرنا ہے. یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ خود کسی عہدہ کی ڈیمانڈ کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن جب بندہ یہ سمجھے باقی کے تو سارے چور ہیں، اگر میں آگے بڑھ کر حصہ نہ لوں، یہ کام اپنے ہاتھ میں نہ لوں، بیچاری عوام کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس وقت بندے پر لازم ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کر دے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کر دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکنت دی، طاقت بخشی. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہتا اس زمین میں رہتا، ٹھکانہ بنا لیتا. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جسے چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نا اس کو اپنی رحمت عطا کر دیتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. یہاں بھی ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور دل میں تقوی رکھتے تھے ان کے لیے آخرت میں اس سے کہیں زیادہ بہتر حصہ ہوگا. لو جی، وہ 7 سال خوشحالی کے آئے، یوسف علیہ السلام سٹاک کرتے گئے اور جتنا ضروری دانہ تھا نا وہ نکالتے اور لوگوں میں دیتے. پھر وہ
قحط کے 7 سال آ گئے۔ جب قید کے 7 سال آ گئے تو اب جو محفوظ سٹاک تھا اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہر کسی کو حساب کے ساتھ دیتے تھے، اور حقدار کو دیتے تھے، جو حقدار نہیں ہوتا تھا اس کو نہیں دیتے تھے۔ وہ 7 سال جب آئے نا وہ قحط کے، تو یوسف علیہ السلام مصر والوں کو بھی غلہ دیتے تھے اور اردا گرد کے لوگوں کو بھی دیتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے، بنیامین کے علاوہ وہ جو 10 بیٹے تھے، انہوں نے آپس میں صلاح کی اور ابا جان سے کہنے لگے، ابا جان، سنا ہے مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا رحم دل ہے، باہر والوں کو بھی غلہ دیتا ہے، قیمت بھی زیادہ نہیں لیتا، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہاں جا کر ان سے غلہ لے آئیں۔ اچھا، وہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھ کر، ان کی اعلیٰ صلاحیتیں دیکھ کر، بادشاہ نے اپنے اختیارات آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے، اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے خود بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا، اور یوں یوسف علیہ السلام کی ٹوریں تھیں۔ اب وہ بھائی جو ہیں ابا جان کی اجازت سے آ گئے مصر، وجاء اخوۃ یوسف، آگے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، حضرت یوسف کے پاس آئے، فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فٹ پہچان لیا، وہم لہو منکرون، اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ خیر انہوں نے اپنی بات عرض کی، تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، حضرت یوسف نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے نا ایک اونٹ جو ہے نا 10 بھائیوں کے لیے ایک اونٹ پر جتنا غلہ آ سکتا تھا وہ دے دیا۔ اب 10 بھائی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کا بھی حصہ دے دیجئے تاکہ ہمارا کام یہاں آسان ہو جائے۔ فرمایا مجھے کیا پتا تمہارا بھائی ہے کہ نہیں ہے، کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے زیادہ غلہ لینے کے لیے؟ اب جب آنا نہ آگے اس بھائی کو ساتھ لانا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور اگر نہ لائے تو ہم سمجھیں گے تم نے غلہ لینے کے لیے نہ جھوٹ بولا تھا، پھر تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں کو کہا، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب انہوں نے بھائیوں کا سامان تیار کر دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، فرمایا اپنے بھائی کو لے کے آنا، من ابیکم، جو تمہاری باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپ دیتا ہوں، میں کمی نہیں کرتا، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں، تمہاری مہمان نوازی بھی میں نے کی ہے اور تمہیں سامان بھی پورا پورا دیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی سامان نہیں ہوگا، کوئی ناپ نہیں ہوگا، وَلَا تُقَرِّبُونَ، تو میرے نیڑے بھی نہ لگنا، منہ بھی نہ کھانا مینوں۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، نہیں جناب نہیں، ہم نہ اپنے ابا جان سے نہ اس خواہش کی عرض کریں گے، اور ہم ضرور کریں گے۔ وقال لفتیانہ، اور فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے، اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، ایسے کرو، انہوں نے جو قیمت دی ہے، جو پونجی دی ہے نا، وہ چھپا کر ان کے نا بوروں کے اندر رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ یہ پہچان جائیں اس کو، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں گے،
لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنی پونجی دیکھ کر نہ پھر واپس تو آئیں نا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ لوٹے اپنے ابا جان کے پاس، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، ساری صورتحال بیان کی۔ تو آپ ایسے کیجئے، بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم غلہ لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال، فرمایا، هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، اوے جس طرح میں نے اس سے پہلے بنیامین کے بھائی یوسف کے بارے تم پر اعتبار کیا تھا، کیا اسی طرح بنیامین کے بارے بھی اعتبار کروں تمہارا؟ فاللہ خیر حافظا، پس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اب انہوں نے بات کر کے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، انہوں نے اپنی وہ قیمت بھی اسی کے اندر پائی پڑی ہوئی تھی، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو ان کو واپس کر دی گئی تھی۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، ما نبغی، اور کی چاہیے ہے سانو، اور کی چاہیے ہے، غلہ بھی مل گیا، پیسے بھی واپس مل گئے۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہے ہماری پونجی جو ہم پر واپس کر دی گئی ہے۔ ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، پہلے ہم 10 اونٹ لائے ہیں سامان کے، اب یہ جائے گا تو ایک اور اونٹ بڑھ جائے گا، ہمارا غلہ بڑھ جائے گا۔ ذالک خیر کیل یسیر، ابا جان یہ تو بہت تھوڑا سا نا، آسان سا ہے غلہ، بادشاہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، ایک اونٹ کا غلہ اور دے دینا، تو بادشاہ مہربانی کرے گا، بڑا اچھا آدمی ہے۔ قال لن نرسلہ معکم، حضرت یعقوب نے فرمایا میں نہیں بھیجنا تواڈے نال، حتی تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی پکی قسم نہ کھاؤ۔ پکی قسم، یہ پکی قسم کیا تھی؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں قسم ہے اس ذات کی جو محمد مصطفیٰ کا بھی رب ہے، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ ضرور تم اسے لے کر آؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، ساتھ ایک شرط بھی لگا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ پھر تو تم مجبور ہو گئے نا، لیکن تم اسے لے کر آؤ گے۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، پھر جب انہوں نے اپنی قسم اٹھائی، قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، فرمایا اللہ تعالیٰ ہی جو ہم کہتے ہیں اس کا وکیل ہے۔ وَقَالَ يَا بَنِيَّ، فرمایا اے میرے بیٹو، یہ بنیہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہے اصل میں بنی نا یا، بنین کہتے ہیں نا بیٹوں کو، آگے یا متکلم کی آ گئی، تو اضافت کی وجہ سے بنین کا نون گر گیا، تو پھر یا کا یا میں ادغام ہو گیا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، فرمایا میرے پترو جب شہر میں داخل ہونا نا تو ایک دروازے سے نہیں اندر جانا، کیونکہ یہ سارے نبی زادے بڑے حسین و جمیل، بڑے جوان قد آور، وہ کٹھے 10 اور 11 اگر سامنے جائیں گے تو لوگوں کی تو نظر لگ جائے گی۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے اندر جانا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں بھی تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا، اگر اللہ کی مرضی ہوئی نہ کچھ اور، تو یہ تو ایک تدبیر ہے جو میں کر رہا ہوں، اصل مالک حاکم اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث امرہم ابوہم،
اسی طرح جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا الگ الگ دروازوں سے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، وہ اللہ سے کچھ بھی بچا نہ سکتا تھا. یہ اس نظر سے تو بچ گیا، لیکن ایک اور مصیبت میں پھنس گئے. یہ کچھ بچا نہیں سکتا تھا الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یعقوب علیہ السلام کے جی کی ایک بات تھی جو انہوں نے پوری کر لی، وگرنہ بچانے والا تو اللہ ہی ہے نا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا. اب کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا پھر یوسف علیہ السلام تو بے علم ہوئے نا. اب فرمایا نہیں، اِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، بے شک وہ علم والے ہیں، ہمارے علم دیے سے وہ علم والے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ جو وہابی علماء ہیں نا، جب یہ حضرت یوسف کی بات سنائیں گے نا، پورا زور لگائیں گے یعقوب کو پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یوسف علیہ السلام کو علم تھا. یعنی آپ خود سوچیں، یوسف علیہ السلام کو لے گئے، انہوں نے آن کے کہا جی اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا. کیا کوئی باپ ایسا ہے جس کو اس کے بیٹے کے دوست آ کے بتائیں او جی بیٹا آپ کا نا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا یا جانور اس کو کھا گئے؟ تو کیا کوئی باپ یہ بات سن کر گھر بیٹھا رہ سکتا ہے؟ وہ کہے گا چلو وہاں چلو، میں خود جا کے جگہ دیکھتا ہوں. وہ کہیں تم نے تو سازش نہیں کر لی، اگر اس کی لاش پڑی ہے تو میں لاؤں گا، اس کو دفن کروں گا. یعقوب علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کیا، کہا فصبر جمیل، فصبر جمیل. یہ کیوں کہا تھا؟ جانتے تھے کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، نہیں کھایا، بس اللہ کا حکم تھا صبر کا. فرمایا فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ جس میں نہ شکوہ ہوتا ہے نہ آہ و فغاں ہوتی ہے. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. بعض مفسرین نے لکھا ہے دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ دیا، بھئی یہ دو اس کمرے میں رہیں گے، یہ دو اس کمرے میں رہیں گے. بنیام میں رہ گئے اکیلے، فرمایا یہ میرے کمرے میں رہے گا، اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا. آوا الیہ اخاہ، جگہ دی اس کو، اپنے بھائی کو اپنے پاس. اور جب اکیلے ہوئے نا، قال انی انا اخوک، فرمایا بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، جو یہ کرتے ہیں نا بھائی دوسرے، اس پر غم نہ کر. فلما جہزہم بجہازہم، اب وہ بنیامین کہتے تھے پاجی میں واپس نہیں جانا. اور فرمایا تمہیں کیسے رکھوں، کیسے رکھوں تمہیں؟ باجی میں نہیں واپس جانا. پھر اللہ نے خود ایک ترکیب بتائی. جب اللہ تعالیٰ ہونا ترکیب بتانے والا تو بظاہر شریعت کے خلاف ہی کیوں نظر نہ آئے، وہ جو اللہ کا حکم ہے وہی شریعت بن جاتا ہے. جس طرح آپ آگے پڑھو گے، خضر علیہ السلام نے ایک بچہ قتل کر دیا تھا. بچہ قتل کرنا کوئی جائز ہے؟ خلاف شریعت ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم تھا تو حضرت خضر علیہ السلام کے لیے وہی شریعت بن گیا. اللہ کی اللہ جانے. فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان تیار کیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں نہ اپنا شاہی پیالہ رکھ دیا. وہ قافلہ وہاں سے چل پڑا. ثم اذن مؤذن، پھر ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ایتھا العیر، اوے قافلے والو، انکم لسارقون، اور تسی تے چور ہو. جب یہ آواز دی، قالو، وہ بولے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، پیچھے سے آواز دے رہے تھے نا، انہوں نے یوں منہ پیچھے کیا، اور ماذا تفقدون، اور کیڑی شے گواچ کی یہ تہاڈی، کون سی چیز تم گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا بادشاہ کا نا پیالہ گم ہو گیا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو پیالہ واپس کرے گا نا، حمل و بعیر،
ایک اونٹ غلے کا بھر کر اور دیں گے، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور یہ چیف سلیو تھا نا وہاں کا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو وہ کہنے گا میں اس کا گارنٹر ہوں نا، آپ کو ملے گا، اس لیے واپس کر دو۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، وہ کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم ہے، تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ، انہوں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر کیا سزا ہے؟ اب سزائیں دو تھیں، ایک تھی مصر کے اندر سزا چور کی، ایک تھی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ چوری کا سامان جس سے برآمد ہوگا وہ مالک کے ہاں ہی رہے گا، ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ اور مصر کے بادشاہ کی سزا کیا تھی؟ چور کو مارو پیٹو پھینٹا لگاؤ اور چھوڑ دو۔ اب بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کہ مارتے پیٹتے اور چھوڑ دیتے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا قانون، حضرت اللہ تعالیٰ یہ قانون نافذ کروانا چاہتا تھا لیکن ان بھائیوں کی زبانی، فرمایا پھر کی سزا ہے تہاڈی جے تسی جھوٹے ثابت ہوئے؟ قالو، انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحل اخی، کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے گا نا فہو جزاؤہ، پس وہی اس کی جزا ہے، وہ اسی کے مل جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو جی ایسے ہی ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان 10 کے سامان کی تلاشی لی۔ اب حضرت یوسف کو پتہ تھا کہ نہیں سامان ہے، پیالہ ہے کدھر، خود ہی تو رکھا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی نہیں لی، دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ شکر ہے وہاں بھابھی نہیں تھے، اگر ہوتے تو کہہ دیتے لگ پتہ گیا نا، یوسف کو پتہ کوئی نہیں پیالہ کدھر ہے، اگر پتہ ہوتا تو تلاشی کرتے کیوں؟ تلاشی لینا اس بات کی دلیل ہے کہ علم نہیں تھا۔ یہ کرتے ہیں تقریر نا جب سرکار کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا علم پاک کے بارے، او جی حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا چلو تلاش کرو، اور خود حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ اب دیکھو نا جی، اگر سرکار کو پتہ ہوتا کیوں کہتے تلاشی لو، خود کیوں نہ بتا دیا؟ تلاشی کروانا اس بات کی دلیل تھی کہ سرکار کو پتہ کوئی نہیں تھا۔ اب ذرا یہ سن لو، بعض اوقات پتہ ہوتا ہے پھر بھی بندہ تلاشی کرتا ہے، کیونکہ تلاشی کے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر وہ پیالہ نکال لیا اپنے بھائی کے سامان سے۔ کذالک کدنا لیوسف، ایسے ہی ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی تھی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ بادشاہ کے دین کے مطابق اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں درجات۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ ہر کوئی جتنے بھی ہیں سب سے بڑھ کر سب سے اوپر اللہ علیم موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، نبیوں ولیوں فرشتوں سے زیادہ عالم ہیں، لیکن پھر بھی سرکار کے اوپر بھی ایک علم والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اچھا، اب جب صحابہ کرام تلاش کر کر کے تھک چکے تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ ابو بکر اپنی بیٹی کو سمجھا، عمر تھوڑی ہے، چیزیں سنبھال نہیں سکتی، ہمیں پریشانی میں ڈالا ہے،
اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پانی نہیں تھا، جہاں سٹے تھا سرکار کا۔ اب دیکھو نا، نماز کا وقت آ رہا ہے، پانی ہے نہیں یہاں، اگر ہم نے پانی نہ پایا تو وضو نہیں کر سکیں گے، تو وضو کے بغیر نماز نہیں۔ اگر ہماری نماز قضا ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر کو بھی جلال آیا۔ اخیر سرکار مسکراتے ہوئے اٹھے اور فرمایا ابھی ابھی جبریل آیا ہے اور مجھے اللہ کا حکم سنا گیا ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ تو اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ وہ خوشی سے اچھلے اور حضرت ابو بکر سے آ کے کہنے لگے ابو بکر، یہ تیرے خاندان کی پہلی برکت نہیں، نہ آج عائشہ کا ہار گم ہوتا، نہ ہم مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے تیمم والی نعمت ملتی۔ اور یہ تلاشی جو کروائی گئی تھی اسی حکمت کے لیے کہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ بعض اوقات وہ حکم تب نازل فرماتا ہے جب ضرورت پیش آتی ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، وہ بولے اگر اس نے چوری کی ہے نا تو پھر کیا کریں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا، اپنا جلال ظاہر نہیں کیا لیکن بات دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہیں کی۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، لیکن قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، اور دل میں ہی کہا اور تم نہ بہت برے ہو جگہ کے اعتبار سے، بدتر جگہ پر ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کرتے ہو۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں بڑے حسین و جمیل تھے۔ ان کی ایک پھپھی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ، وہ انہیں یوسف علیہ السلام کو چند دن کے لیے اپنے پاس رہنے کے لیے لے گئیں۔ اب حضرت یوسف بڑی منموہنی صورت تھی، پیارے بڑے تھے، تو پھپھی کو بھی نا بڑا پیار ہو گیا ان کے ساتھ۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اسے واپس بھیجو، میرا پیارا ہے یہ تو۔ اب پھپھی نے پتہ کیا کیا، اپنا پٹکا جو ہے نا دوپٹہ، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر سے نہ لپیٹ کے باندھ دیا، اور جب حضرت یوسف کو لے جانے والے آئے نا، انہوں نے بھی کہا میرا دوپٹہ کدھر گیا، میرا دوپٹہ کدھر گیا۔ وہ تلاشی لینی شروع کی نا، دیکھو نا یوسف نے تو نہ پھڑ لیا ہوئے کتنے، تو وہ یوسف علیہ السلام کی کمر سے خود ہی تو لپٹایا تھا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ یوسف علیہ السلام کی پھپھی کہنے لگی ہوں تو تسی واپس نہیں لے جا سکتے، نہیں تو چورے تو پھر میرے کو ہی رہے گا نا۔ تو وہ بات کر رہے تھے، وہ فرمایا بڑے پیڑے ہو تسی ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک ابا بھی تو ہے نا، بہت بوڑھا ہے۔ فخذ احدنا مکانا، تو ایسے کر اس کو چھوڑ دے، ہم میں سے کسی کو نہ اس کی جگہ پکڑ لے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تمہیں بڑا احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ قال معاذ اللہ، فرمایا توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ، کہ ہم اس کو پکڑیں، الا من وجدنا متاعنا عندہ، کہ جس کے پاس سے سامان برآمد نہیں ہوا اس کو پکڑ لیں اور اس کو چھوڑ دیں جس کے پاس سے سامان برآمد ہوا ہے۔ انا اذا لظالمون، پھر تو ہم ظالم ٹھہریں گے بھائی۔ اچھا وہ دسے باہر نکلے، فلما استیئسوا، جب حضرت یوسف سے نا امید ہو گئے نا، خلصوا نجیہ، تو وہ سرگوشیاں کرنے لگے الگ ہو کر۔ قال کبیرہم، بڑا بولا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اور کیا تمہیں پتہ نہیں ابا جان نے تو بڑی پکی قسم لی تھی، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی تم غلطی کر چکے ہو، نقصان کر چکے ہو۔ فَلَن نَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، میں تے اتھوں نہیں جے جانا
یہاں تک کہ ابا جان حکم نہ دیں، اجازت نہ دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے الگ حکم نازل فرمائے، وہو خیر الحاکمین، اور تو وہ بہترین حکم کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، چلو جاؤ اپنے باپ کے پاس واپس، فقولوا یا ابانا، اور کہو اے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے، وما کننا للغیب حافظین، اب جو غیب سے بات آ گئی ہے اور ہم اس کے تو حفاظت دار نہیں ہیں، نگہبان نہیں ہیں، ابا جان اگر آپ کو اعتبار نہیں تو واسأل القریہ التی کننا فیہا، تو آپ اس بستی سے پوچھ لیجئے نا جہاں ہم رہتے تھے، چلو، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جو ہمارے ساتھ آیا ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے سنا تو پھر وہی بات کہی، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اور کوئی نہیں میرے بیٹے نے چوری ووری کی، اور تمہارے دلوں نے خود ایک بات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بس صبر جمیل ہی کروں گا، عَسَى اللَّهُ، آ گیا ہے وقت، أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، آ گیا ہے وہ وقت قریب جب اللہ ان سب کو میرے پاس جمع کرے گا، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت آ گیا ہے، اللہ سب کو جمع کرے گا میرے پاس، یوسف کو بھی، بنیامین کو بھی۔ یہ باتیں کیا بتا رہی ہیں کہ پتہ تھا یعقوب علیہ السلام کو، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اچھا چلیے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا تو یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا نا، میرا ابا جان ہے، وہ پریشان ہوں گے، اور پھر وہ پورے مصر کے سیاہ سفید کے مالک بن چکے تھے، تو کیا کوئی بندہ نہیں بھیج سکتے تھے کہ ابا جان فکر نہ کرو میں بادشاہ بن گیا ہوں؟ کیوں نہیں بھیجا یوسف علیہ السلام نے بھی؟ یعقوب علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہو تو یوسف علیہ السلام پر کیوں اعتراض نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ دونوں راضی برضا تھے، دونوں کا امتحان تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا امتحان تھا کہ آپ نے یہیں رہنا ہے، کچھ اور آگے بات نہیں کرنی۔ یوسف علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا، آپ نے یہاں عزت و وقار کے ساتھ رہنا ہے، گھر پیغام نہیں بھیجنا، پتہ دونوں کو تھا۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا، ان سے الگ ہوئے۔ فَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف، ہائے یوسف، افسوس ہے یوسف کی جدائی پر۔ یہ کیوں افسوس کیا جا رہا ہے؟ کیوں افسوس کیا جا رہا ہے؟ پتہ تھا نا، اور یوسف پر کہ یوسف زندہ بگیاڑ نے کو نہیں کھادا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کی وجہ سے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصہ پینے والے تھے، غصہ آتا تھا لیکن پیتے رہتے تھے۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُف، بیٹے بولے اللہ کی قسم ہے آپ ہمیشہ یوسف 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 کرتے رہتے ہو۔ ابا جان حتیٰ تکون حردا، آپ تو اس طرح بہت سخت بیمار ہو جائیں گے، او تکون من الحالکین، بلکہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے یوسف یوسف کرتے۔ اب چھوڑیں، عرصہ گزر گیا ہے۔ قالا، فرمایا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اور میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا نا، میں تو اپنے غم اور اپنی پریشانی کی فریاد اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی بارگاہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو علم تھا لیکن حکم نہیں تھا اظہار کا۔ یا بنی یذہبوا، اے پترو، اور جاؤ فتحسسوا، اور تلاش کرو، کس کو؟ من یوسف، یوسف کو۔ لو، اب تلاش کا حکم دیا جا رہا ہے، کیوں؟ کہ وہ وقت جدائی ختم ہونا قریب آ رہا ہے۔ فتحسسوا من یوسف، اور تلاش کرو یوسف کو بھی،
و عقیہ اور اس کے بھائی کو بھی، ولا تیأسوا من روح اللہ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ فلما دخلوا علیہ، اب پھر وہ واپس آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے بادشاہ سلامت، ہمیں ہمارے گھر والوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے، ہم تو پریشان ہیں اور ہمارے پاس تو پیسے بھی ٹھیک نہیں ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ اور نکمی سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو مہربانی کر فاوفِ لنا الکیل، ہماری پونجی کی طرف نہ دیکھ، احسان کر، ہمیں نہ غلہ پورا دے، کم نہ دینا کہ پونجی ان کی ٹھیک نہیں ہے، وتصدق علینا اور ہم پر صدقہ بھی کر، اور ہمیں کچھ دے، اپنی طرف سے بھی دے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، اوئے کچھ پتا جے تساں یوسف تے دے پرا نال کیتا کی سی، یا جاہل ہو تسی، پتا جے تانوں؟ اب انہوں نے جب یہ بات سنی قالوا انک لانت یوسف، اور کسی تو ہی تو یوسف نہیں، قال انا یوسف، فرمایا میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، انہ من یتق ویصبر، بے شک جو پرہیزگاری دکھاتا ہے صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک ہم ہی غلطی پر تھے۔ اب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اللہ کے نبی کا، قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، فرمایا اے تم پر کچھ ملامت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں تمہیں، تم پر کوئی سزا نہیں، علیکم اليوم آج کے دن، یغفر اللہ لکم اللہ تمہیں بھی بخشے، وہو ارحم الراحمین اور وہ سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے۔ پوچھا نا ابا جان کا حال وال، تو انہوں نے کہا جی اس کی تو آنکھیں چلی گئی ہیں، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، اور میرا یہ کرتا لے کے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور ڈال دو میرے ابا جان کے چہرے پر، یات بصیرا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، آنکھیں دیکھنے لگ جائیں گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور اپنے گھر والوں کو سب کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ اور جب جدا ہوا قافلہ، مصر سے چلا نا کنعان کے لیے، قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، ادھر سے یعقوب علیہ السلام بولے اوے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، پہلے خوشبو نہیں آتی تھی، پہلے کو ناک بند تھا، آج کیوں خوشبو کا فرمایا؟ اس لیے کہ پتہ تھا اب اللہ تعالیٰ ملاپ کرنے والا ہے۔ لولا ان تفندون اگر تم مجھے بے وقوف نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ اپنا دماغ کھو گیا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے آپ تو اسی پرانی محبت کے اندر گم ہیں، آپ تو ابھی تک یوسف یوسف کیے جا رہے ہیں، کہاں ہے یوسف؟ اور یہاں بھی یاد کرنا دلال کا معنی کیا ہے؟ محبت میں گم، تو وہ جو ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ پھر آپ کو ضال پایا، یعنی اللہ کی محبت میں گم پایا، فہدا
تو پھر نبوت کا رستہ دکھایا۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب آ گیا خوشخبری سنانے والا، القاہ علی وجہہ، اس قمیص کو اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو وہ دیکھنے والے پھر ہو گئے، پھر دوبارہ دیکھنے والے ہو گئے۔ قال الم اقل لکم، فرمایا اے میں کیا تمہیں کہتا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یقیناً میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور وابی علماء، خدا کے لیے ان چیزوں کی طرف غور کیا کرو، اپنا زور اس بات پر نہ لگایا کرو کہ انبیاء نکمے ہیں، نہیں، اللہ نے جو شانیں دی ہیں ان کو فراخ دلی کے ساتھ تسلیم کیا کرو اور بیان کیا کرو۔ قالوا یا ابانا، وہ کہنے لگے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، اللہ کی بارگاہ میں سے نا ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجیے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم غلطی پر تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، پھر جب وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، چونکہ باہر استقبال کیا تھا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کا، تو فرمایا کہ چلیے آپ مصر شہر میں چلیے، انشاءاللہ امن کے ساتھ چلیے۔ اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے، مشکل وقت آتے رہتے ہیں لیکن صبر کرتے رہنا۔ جو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام پر اتنے کٹھن حالات کے بعد اتنی مہربانی فرماتا ہے، یعقوب علیہ السلام پر اتنی کٹھن جدائی کے بعد مہربانی فرماتا ہے، بیٹو اگر صبر کرو گے نا تو تم پر بھی کٹھن وقت آئے گا تو نکل جائے گا، بس اللہ سے تار جوڑے رکھنا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا، تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ، اور فرمایا حضرت یوسف نے اے ابا جان، هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، من قبل، قد جعلها ربی حقا، بے شک اس کو میرے رب نے سچا کر دیا ہے۔ وقد احسن بی، پھر اس نے میرے ساتھ احسان فرمایا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے نکالا جیل سے، وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آ گیا، وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالی تھی، ناچاکی پیدا کر دی تھی۔ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ، بے شک میرا رب مہربان ہے جس پر چاہے، جس بات کو چاہے آسان فرما دے۔ إِنَّهُ هُوَ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اب دعا ہے اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا کیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کا انجام سکھایا، فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، انت ولی فی الدنیا، تو میرا وارث ہے، میرے کام بنانے والا ہے دنیا میں بھی والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ اے میرے مالک جب مجھے وفات آئے تو اس وقت میں حالت اسلام میں ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ہی ملانا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام نبی ہیں، شان والے ہیں، پھر بھی اپنے اللہ سے عاجزی کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی بھی سمجھتے تھے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، تو اس کے احسان کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہے الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ آپ نے کون سا وہاں قصہ پڑھا تھا کسی جگہ سے؟ نہیں، یہ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ ہم نے بتایا تھا۔
ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ تو اے محبوب یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور آپ ان کے پاس تو نہیں تھے نا اے محبوب، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنا کام پکا کر چکے تھے، وہم یمکرون، وہ اپنی اپنی چالیں چل رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں ہیں اکثر لوگ اگر آپ کتنا ہی چاہیں ایمان لانے والے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ جو ان کو تبلیغ کرتے ہو اس پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، بے شک یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن جو ہے ساری کائنات کے لیے نصیحت ہے، لیکن نصیحت ملتی کس کو ہے؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔